آج ہم ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شکار نہ صرف پاکستان میں رہنے والے لوگ بلکہ اوورسیز پاکستانی بھی ہو رہے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں ٹیمپوریری فائلر بننا ہے یا ہمیں پراپرٹی کے لین دین کے لیے فائلر بننا ہے اور اس کے بعد ہم ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرنا چاہتے، یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ فائلر بننے کے بعد ہمارے اوپر کوئی بھی رسپانسبلٹی نہ ہو، جسٹ ہم پراپرٹی کی سیل پرچیز کے لیے فائلر بننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو کلیئرلی اور آسان الفاظ میں لیگلی بتاؤں گا کہ ٹیمپوریری فائلر اصل میں ہوتا کیا ہے، کیا قانون میں اس کا کوئی وجود ہے، لوگ ٹیمپوریری فائلر کیوں بننا چاہتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اسی ویڈیو کے اینڈ پہ میں اپنی اس بارے میں لیگل اوپینین بھی دوں گا آپ کو کہ آپ کو ٹیمپوریری فائلر بننا چاہیے یا نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے انکم ٹیکس قانون میں ٹیمپوریری فائلر کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ نام کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت صرف دو سٹیٹس ہوتے ہیں، ایک فائلر اور ایک نان فائلر۔ جو لیٹ فائلر ہے وہ بھی فائلر کی سب کیٹیگریز میں آتا ہے، جبکہ ٹیمپوریری فائلر نہ تو کوئی سٹیٹس ہے اور نہ ہی یہ FBR کی کسی ٹرم میں آتا ہے اور نہ ہی آپ کو یہ کہیں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ صرف سنی سنائی باتوں میں ہی آتا ہے اور اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ آج کل ہر بندہ جو پراپرٹی کا لین دین کرنا چاہتا ہے اس کی زبان پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹرم کہیں پہ بھی ہے نہیں، قانون میں نہیں ہے، کسی جگہ پہ لکھی نظر نہیں آئے گی، تو یہ ٹرم آئی کہاں سے؟ ٹیمپوریری فائلر ہے کیا؟ اصل میں یہ ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے پراپرٹی ایجنٹس یا پراپرٹی ڈیلرز کے تھرو۔ ہوتا یہ تھا کہ جو بھی پرسن پراپرٹی خریدنے یا بیچنے جاتا تھا تو وہ ہوتا تھا نان فائلر اور اس کو زیادہ ٹیکس پڑ رہا ہوتا تھا، تو پراپرٹی ڈیلر یا پراپرٹی ایجنٹس اس کو مشورہ دیتے تھے کہ تم فائلر بن جاؤ، فائلر بن کے اپنا ٹیکس بچا لو اور اس کے بعد تم اپنی ٹیکس ریٹرن نہ فائل کروانا، تمہارا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا، جو کہ آدھا سچ ہے۔ اور اس میں جو جھوٹ مکس کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کو انہوں نے نام دیا ٹیمپوریری فائلر کا، اور یہ مشورہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیز کو دیا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پراپرٹی کی سیل یا پرچیز کرنے سے پہلے فائلر بن جاؤ، ٹیکس کم دینا پڑے گا اور بعد میں آپ نے باہر چلے جانا ہے، تو آپ جب باہر چلے جاؤ گے تو آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ تمام باتیں ڈیلرز کی، یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے، اس میں جھوٹ مکس ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں آگے چل کے۔ ٹیمپوریری فائلر بننے کا پروسیس کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیمپوریری فائلر کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ٹیمپوریری فائلر بننے کا وہی پروسیس ہے جو فائلر بننے کا ہے، یعنی کہ NTN میں رجسٹریشن، FBR پروفائل اپڈیٹ، ٹیکس ریٹرن فائل کرنا اور ATL چلان جمع کروانا۔ یہ تمام سٹیپس فائلر کے ہی ہیں جو لوگ ٹیمپوریری فائلر بننے یا بنوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ ٹیمپوریری فائلر بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں تو آپ کا جو انٹینشن ہے وہ ٹیمپوریری فائلر بننے کا ہو سکتا ہے، لیکن جو پروسیس ہے وہ فائلر بننے والا ہی ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ قانون آپ کی انٹینشن کو نہیں دیکھتا، قانون آپ کے سٹیٹس اور کمپلائنس کو دیکھتا ہے۔ یہاں پہ میں انکم ٹیکس کے قانون کی بات کر رہا ہوں، جنرل نہیں۔ تو اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیمپوریری فائلر ہونے کے کیا کوئی فائدے بھی ہیں۔ جو اس کا سب سے بڑا امپورٹنٹ اور ایک فائدہ جو سب کو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ٹیمپوریری فائلر بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹیکس میں کمی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ پراپرٹی کی سیل پرچیز کر رہے ہیں یا گاڑی کا لین دین کر رہے ہیں تو اس میں فائلر بننے کے آپ کو فائدے ہیں، اس میں آپ کو ٹیکس کم دینا پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لیٹ فائلر کی کیٹیگری انٹروڈیوس ہونے کے بعد یہ فائدے کم ہو گئے ہیں۔ پہلے فائلر ہونے کا فائدہ زیادہ تھا، جیسے ہی بندہ فائلر بنتا تھا تو اس کا ٹیکس فائلر والا آ جاتا تھا، لیکن اب لیٹ فائلر کی کیٹیگری انٹروڈیوس ہو چکی ہے، اب آپ 1 سال تک لیٹ فائلر کی کیٹیگری میں رہتے ہیں، لیکن اس کا پھر بھی آپ کو یہ فائدہ ہے کہ نان فائلر کی نسبت آپ کو کم ٹیکس لگتا ہے، لیکن فائلر کی نسبت زیادہ ٹیکس لگتا ہے، تو اس لیے بھی لوگ ٹیمپوریری فائلر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف، جو کہ بہت سیریس اور ڈینجرس ہے۔ سب سے جو پہلا اس کا نقصان ہے جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ٹیمپوریری فائلر بنتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بعد میں اپنی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرواتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا، حالانکہ اس کا اکاؤنٹ ختم نہیں ہوتا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114 کے تحت یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے سالانہ گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں، جو اگر آپ نہیں جمع کرواتے تو آپ کو نوٹس آتا ہے اور آپ سے ایکسپلینیشن طلب کی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو جرمانہ لگایا جاتا ہے اور ایڈیشنل ٹیکس بھی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ سیکشن 182 کے تحت آپ کے اوپر ہیوی پینلٹیز لگ سکتی ہیں، جو ڈیلی بیسس پہ بھی ہو سکتی ہیں اور
फिक्स भी हो सकती हैं, यानी कि जितने दिन आपकी रिटर्न लेट होगी पर डे के हिसाब से आपका जुर्माना ऐड होता रहेगा। तीसरा आपको सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप रिटर्न नहीं फाइल करते तो जाहिर सी बात है उसमें आपने अपने एसेट्स या प्रॉपर्टी वगैरह डिक्लेयर नहीं की होती। तो सेक्शन 111 और 116 के तहत आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि आपने अपने एसेट्स क्यों नहीं डिक्लेयर किए, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी का आप लेन देन करते हैं तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न में उसको डिक्लेयर करना होता है। जो आप नहीं करते तो आपको नोटिस आता है। और इसी के साथ साथ आपका सोर्स ऑफ इनकम भी पूछा जाता है कि ये जो आपने एसेट लिया है इसकी डिटेल्स क्या है, क्योंकि एफबीआर के पास सारा रिकॉर्ड पहुंच रहा होता है, जिसकी कंप्लायंस अगर आप नहीं करते तो आपसे एडिशनल टैक्स और पेनल्टी लगाई जाती है। चौथा इसका बड़ा नुकसान ये है कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। लोगों में ये मिसकंसेप्शन क्रिएट कर दी गई है कि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो इसका मतलब है कि आप नॉन फाइलर हो चुके हैं। याद रखें कि आपका इनएक्टिव स्टेटस एफबीआर के रिकॉर्ड में है, आपका अकाउंट खत्म नहीं हुआ। इनएक्टिव स्टेटस सिर्फ इस वजह से हुआ है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाई, जिसके नुकसानात मैं ऊपर आपको गिनवा चुका हूँ। और पांचवा मसला आपको तब आता है जब आप पाकिस्तान में एंटर होते हैं या पाकिस्तान से एग्जिट होते हैं। स्पेशली ये मसला उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो बार बार पाकिस्तान में आते और जाते हैं, या कभी आप विजिट पे बाहर जाना चाहते हैं या बिजनेस टूर के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, तो आपको इमिग्रेशन में मसाइल का सामना हो सकता है। अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल ना की हुई या आपका स्टेटस इनएक्टिव हुआ तो आपको एयरपोर्ट पे रोका जा सकता है, क्योंकि एफबीआर, इमिग्रेशन, एफआईए, नादरा, ये तमाम इदारे एक दूसरे से डाटा शेयर करते हैं। और अगर आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर ना किए हुए तो आपको भारी जुर्माना हो सकता है। छठवां इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो प्रॉपर्टी लेने देने के लिए आप फाइलर बने थे वो जब्त हो सकती है। इवन अगर सिर्फ वही प्रॉपर्टी के लिए आप फाइलर नहीं बने थे या और आपके नाम पे कोई एसेट्स हैं, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो जब्त हो सकती है, क्योंकि वो अनडिक्लेयर्ड एसेट्स में आ जाते हैं जिनके बेनामी कंसर्न्स होते हैं। और अगर ये टैक्स इवेजन में आ गया तो फिर भी ये प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो सकती है। सेवंथ में बहुत बड़ा नुकसान एंड पे जाके आपको ये हो सकता है कि अगर आप तमाम इन नुकसानात को कवर ना कर सके तो आपको सेक्शन 191 और 192 के तहत आपको अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन कानून में ये चीज मौजूद है। अगर आप फाइलर बनते हैं और फाइलर बन के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी कि टैक्स रिटर्न वगैरह जमा नहीं करवाते या अपने एसेट्स वगैरह, इनकम वगैरह छुपाते हैं, तो ये तब चीजें अमल दरामद होती हैं। तो अब मैं आपको अपनी लीगल एडवाइस देता हूँ। मेरी लीगल ओपिनियन इसमें यह है कि इसके नुकसानात बहुत ही ज्यादा सीरियस और डेंजरस है। मैं बिल्कुल भी आपको टेम्परेरी फाइलर बनने का मशवरा नहीं दूंगा और ना ही टेम्परेरी फाइलर का कोई लफ्ज वजूद रखता है। जो फाइलर बनता है वो पूरा फाइलर बनता है, ना कि टेम्परेरी या आर्जी फाइलर। फाइलर बनने के बाद रिटर्न फाइल ना करवाना कानूनी खिलाफ वर्जी है। इसलिए टैक्स बचाने के लिए फाइलर बनना और बाद में रिटर्न फाइलिंग करवाने या एसेट्स डिक्लेरेशन से भागना ये कोई अक्लमंदी वाला फैसला नहीं है। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि जब भी फाइलर बनो, प्रॉपर प्लानिंग करके फाइलर बनो। फाइलर बनने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करवाओ, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करवाओ, अपनी इनकम को डिक्लेयर करवाओ और पीस ऑफ माइंड हासिल करो। फाइलर बनने या टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की लेन देन के लिए फाइलर बनना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में आपको आपके काफी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।